لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس مبارک مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں، اور اس ماہ مبارک میں جو ایک شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے نصف شعبان بھی کہتے ہیں، شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اس کی بڑی برکتیں بیان کی گئی ہے، جسے آپ وقتاً فوقتاً ہمارے علماء، مشائخ اور خطبہ سے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ شب برات میں یعنی کہ 15ویں شعبان کو اہل اسلام کا قدیم دور سے ایک طریقہ چلا رہا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یوں تو ایصال ثواب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور سے جاری و ساری ہے، اور ہمیشہ سے اہل ایمان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ایصال ثواب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی قرآن مقدس کی سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ ایصال ثواب کا بڑا اہم ثبوت ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی نیکی کریں، چاہے وہ نیکی مالی ہو یا بدنی ہو، اس نیکی کو آپ جس کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیں، یعنی کہ جس کی نذر کرنا چاہیں کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اس کا ثواب فلاں فلاں کو، تو وہ ثواب اس بندے کو بھی ملے گا، اور جس نے نیکی کی ہے اور ایصال ثواب کیا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کا ثبوت انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے اللہ کی توفیق سے آپ سماعت کریں گے۔ اشعۃ اللمعات باب زیارت قبور میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ میت کے مرنے کے بعد 7 روز تک صدقہ کیا جائے، یعنی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 7 روز تک میت کی ایصال ثواب کے لیے صدقہ کیا جائے۔ اس صدقے کی برکت یعنی اس کا ثواب
میت کو ملے گا اور اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ کبھی یہ سوال کسی طرف سے کیا جاتا ہے کہ کیا ایک کی نیکی یا ایک کا ثواب، ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو اس کا تو بڑا عظیم ثبوت یہ بھی ہے، جس کو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی نماز جنازہ میں 40 ایمان والے جمع ہو جائیں تو اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو نماز جنازہ تو میت نے نہیں پڑھا نا، نماز جنازہ تو زندوں نے پڑھا، تو زندوں کا عمل مردوں کے کام آیا کہ نہیں آیا؟ انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میت کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح میت کا عمل زندوں کے بھی کام آتا ہے، جیسے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میت کو کاندھا دیا جائے اور میت نیک ہے تو اس نیک بندے کو کاندھا دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کاندھا دینے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس نیک کو کاندھا دینے کی برکت سے ان کی مغفرت ہو گئی۔ ایسے ہی جنازے میں ساتھ چلتے ہیں، میت کے ساتھ چلتے ہیں، تو میت کے ساتھ چلنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار دلیلیں ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہے۔ جو اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں وہ فتاوی رضویہ شریف اور اشعۃ اللمعات اور اسی طرح سے اور بھی اصالہ ثواب کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی اسد اللہ فاضل علیہ رحمٰن نے جو لکھا ہے اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ مزید اشعۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جمعرات کو میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے لوگ صدقہ کرتے ہیں یا نہیں، یعنی اصالہ ثواب کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ایک مقام پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میت کی روح جو ہے شب جمعہ میں بھی آتی ہے، اسی طرح سے شب عید میں بھی آتی ہے، اسی طرح سے شب عاشور میں بھی آتی ہے، اور اسی طرح سے شب برات میں بھی آتی ہے۔ اور جس گھر کے لوگ صدقہ کرتے ہیں یا دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا اصالہ ثواب کرتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں اور دعا دیتی ہے، اور جو لوگ اصالہ ثواب نہیں کرتے تو روحوں کا ناراض ہو کر اور غمگین ہو کر جانا بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس پر امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ نے پورا ایک رسالہ روحوں کا گھروں پر آنا اس کے ثبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ چونکہ یہاں مختصر وقت میں اس کی تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے، جو لوگ اس کا ثبوت دیکھنا چاہیں تو امام اہل سنت کے اس رسالے کی طرف وہ رجوع کر سکتے ہیں جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ تو میت کی روحیں جو ہے وہ گھروں پر آتی ہے اسے مخصوص موقع پر، شب جمعہ میں، شب برات میں، شب عیدین میں، شب عاشور میں، اور وہ اصالہ ثواب کی منتظر ہوتی ہے، اور جو لوگ اصالہ ثواب کرتے ہیں تو خوش ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر میں صرف ان لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ جنہیں اپنے مرحومین سے محبت ہے، کہ بھائی بہت ساری چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں ان اختلاف کی طرف کیا جانا۔ اگر ہمارے دلوں میں اپنے مرحومین کی، اپنے فوت شدہ لوگوں کی محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اصالہ ثواب کریں۔ بلکہ سراج العوارف میں سرکار حضور نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اہل سلسلہ کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وہ روزانہ
اپنے مشائخ اور اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کیا کریں۔ ایصال ثواب کی برکت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور اس صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داود میں موجود ہے، اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل، کہ یا رسول اللہ ام سعد وفات پا گئی ہیں، تو اب ان کے لیے کون سا صدقہ بہتر ہے، یعنی ان کے لیے کون سا صدقہ کیا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماء، یعنی کہ پانی کا صدقہ ان کے لیے افضل ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی طرف سے جو صدقہ کیا جائے گا تو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ کہ کون سا صدقہ ان کے لیے افضل ہے، کون سا صدقہ میں ان کے لیے کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الماء، یعنی پانی کا صدقہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کنواں کھدوا دیا، اس لیے کہ اس وقت اس علاقے میں پانی کی ضرورت تھی، اور جب انہوں نے پانی کا کنواں کھدوایا تو پھر اس کے بعد کہا کہ ام سعد، کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے، یعنی سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر کوئی چیز ایصال ثواب کے حوالے سے غیر اللہ کے نام سے جو وہ نامزد کی جائے تو وہ حرام یا شرک نہیں ہوتا، بلکہ اس پر یہ حکم بھی نہیں آتا، جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ کے نام سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور اس کے ضمن میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے سورہ مائدہ شریف کی کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، حالانکہ اس سے مراد لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ جانور ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نہ یہاں جانور ہے اور نہ غیر اللہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ آیہ کریمہ اس موقع پر پڑھنا یقیناً شریعت مطالعہ پر افتراء ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کی چیز کے بارے میں جو حکم نافذ نہیں فرمایا اس کے متعلق اس کو اس پہ چسپاں کرنا یہ بڑی جسارت کی بات ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو حضور علیہ السلام کے حکم پر کنواں کھودتے ہیں، اپنی کنواں کھدواتے ہیں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ام سعد، کہ یہ ام سعد کے لیے، سعد کی ماں کے لیے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی نفلی صدقہ کسی مرحوم کے لیے یا کسی فوت شدہ کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا جائے تو وہ شرعی طور پر ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اب سنت سے ثابت ہو گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور دوسری بڑی چیز یہ بھی اس سے پتہ چل رہی ہے کہ ام سعد کی ایصال ثواب کے لیے نہیں، حضرت سعد ابن عبادہ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے جو کنواں کھدوایا گیا اس سے پانی غریبوں نے بھی لیا، مسکینوں نے بھی لیا اور غنی نے بھی لیا،
تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایصال ثواب کی کوئی چیز اگر ایصال ثواب کے طور پر یعنی ثواب پہنچانے کے طور پر اگر اس کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان دی جائے، تقسیم کی جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس سے مسکین اور غنی یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جو ہے وہ ہم کسی انسان کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ ہم اس نے سلوک کریں یا اسے کھلائیں پلائیں تو اس پر نیکی ملتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گرم جگر والے یا ہر تر جگر والے کے ساتھ جو نیکی کی جائے حتیٰ کہ وہ جانور بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے اگر کہیں یہ بات کی جاتی ہے کہ غیر اللہ کے نام سے جو چیز منسوب ہو جاتی تو اس کا کھانا پینا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے، اور اس پر وما اہل بہ لغیر اللہ والی آیت پڑھی جاتی ہے سورہ مائدہ کی، تو یہ ان جانوروں کے لیے ہے، مفسرین فرماتے ہیں جس پر غیر خدا کا نام لے کر کے اس کو ذبح کیا جائے۔ باقی کہ اگر کوئی کنواں ہے، کوئی شیرنی ہے، کوئی کھانا ہے، اگر وہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کیا جائے تو وہ قطعاً ناجائز نہیں ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔